اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدأ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابتہ التہامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الطہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسخر الاشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب صد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، آپ ابھی اس سے قبل مجلس سن چکے ہیں، بہت طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، چند لمحے آپ کے لینا ہے اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے ذیل میں بس چند باتیں کر کے گفتگو تمام ہو جائے گی۔ ارشاد ہوا ہے میرے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا اور ڈرانے والا بنایا۔ یہ سورہ فتح کی 8ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اپنے حبیب کا قصیدہ بیان کیا، اپنے حبیب کے مناقب بیان کیے۔ 8ویں آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کا قصیدہ سنایا اور اس کے فوراً بعد 9ویں آیت میں ارشاد ہوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ 8ویں آیت میں اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت بیان کی اور 9ویں آیت میں فوراً اس کے بعد دعوت ایمان دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کسی کو دعوت ایمان دینا تو پہلے فضائل سنانا، پھر دعوت ایمان دینا، پہلے مناقب سنانا، پھر دعوت ایمان دینا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب فضائل سن کے ایمان لانے والا آئے گا تو پھر وہ خالی ایمان نہیں لائے گا، پختہ ایمان لائے گا، وہ یقین والا ایمان لائے گا، پھر وہ ایسا ایمان نہیں لائے گا کہ کہنا پڑے جیسا آج شک ہوا ویسا کبھی شک نہیں ہوا، وہ ایسا ایمان لائے گا کہ نبی کو کہنا پڑے گا سلمان و منا اہل البیت۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بس اسی کے ذیل میں آپ سے باتیں کرنا ہے اور چند لمحے لینا ہے کیونکہ کافی سردی کا موسم ہے اور مسلسل آپ مجلسیں سن بھی رہے ہیں اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو نہیں آئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ہے کہ وہ نہیں آئے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے اور آج کے دور میں کیا کہا جا سکتا ہے، شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے
کہ لگے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے کہ کس چیز کا کیا حق ہے۔ تو ویسے تو مجلس حسین میں علیکم السلام سب کو آنا چاہیے، یہ سب کو شریک ہونا چاہیے، جو جہاں بھی رہ رہا ہے، جیسے بھی اگر سہولیات ہے تو آنا چاہیے، شریک ہونا چاہیے ہے بستی میں۔ لیکن خصوصی طور پہ جو اس گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو یہیں رہ رہے ہیں ان کا تو خصوصی حق ہے شرکت کرنا، ان کا حق ہے کہ وہ شرکت کریں، ورنہ حق یہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے کہ بھائی ہم مثال کے طور پہ ہم آپ کے گھر میں رہیں اور آپ ہی کے فنکشن میں شریک نہ ہوں تو یہ مناسب رہے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے اپنے ضمیروں کو تھوڑا جھنجھوڑیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سردی گرمی موسم یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک مجلس جو آپ کی چھوٹ گئی تو وہ مجلس آتی جاتی نہیں رہے گی۔ اب دوسری مجلس کریں گے تو وہ وہیں پہ تھی، وہ آپ کو کرنا ہے، وہ آپ کی اگلی مجلس ہے، پچھلی مجلس کی قضا نہیں ہے، اور کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ مجلس اگر چھوٹ گئی تو پھر موسم کے، وہ بھی موسم کے لیے آپ اللہ سے کیا کہیں گے کہ میری مجلس اس لیے چھوٹ گئی کہ تو نے بہت سردی کر دی تھی؟ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، اللہ ایسے ہی تو امتحان مومنوں کا لیتا ہے، چاہنے والوں کا ایسے ہی تو امتحان لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں خصوصی طور پہ، ان کو تو ضرور شریک ہونا چاہیے ہے، اور ان مجالس میں ضرور آنا چاہیے ہے، کیونکہ ہم انہی کے گھر میں رہ کے اگر نہ آئیں تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے، یہ آپ خود اپنے اپنے ضمیروں سے، اپنے اپنے دلوں سے پوچھئے گا، سوال کیجئے گا کہ ہم وہیں رہ کے اور شریک نہ ہوں۔ دیکھیے عزیزو، ویسے بھی یہ تو ایک حق کی بات ہوئی، اور ویسے بھی مجلس حسین میں شریک ہونا یہ واحد عبادت ہے کہ جس کا ثواب پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ہر عبادت کا ثواب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ روزہ رکھو گے اتنا ثواب ملے گا، حج کرو گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن یہ واحد مجلس حسین ہے کہ جس کا ثواب کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ کتنا ملے گا۔ یہ صرف اللہ جانے، حسین جانے اور مادر حسین جانے کہ اس کا کتنا ثواب ہے میرے عزیزو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اکثر ہوتے ہیں کہ جو سامنے نظر بھی آتا ہے کہ وہ فرش عزا پہ نہیں بیٹھیں گے، باقی ٹہلیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، گھومیں گے، اور ادھر ادھر باتیں کریں گے۔ تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آئیے فرش عزا پہ بیٹھیے۔ اگر فرش عزا پہ بیٹھ کے آپ کے لحاظ سے، آپ کی آپ کے کہنے کے وجہ سے، کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ مولانا نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کیا بیٹھوں، اکثر یہ تہمت مولاناؤں پہ بھی لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے پڑھائی کیا، میں بیٹھوں کیا۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ پڑھائی ہی نہیں ہے، میں کیوں بیٹھوں، تو یہ بھی تو سوچ کے بیٹھیے کہ جتنی دیر یہاں بیٹھے رہیں گے گناہوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ آپ باہر گھومیں گے تو نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیں گے، نہ جانے کس کی غیبت کر دیں گے، کس پہ الزام لگا دیں گے۔ یہاں کم سے کم بیٹھیں گے تو کچھ نہ بھی آپ کو، اگر آپ کی زبانی کچھ نہیں بھی مل رہا ہے تو گناہوں سے تو بچ رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میں فرش عزا کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ فرش عزا کی اہمیت کیا ہے۔ ادھر ادھر ٹہلنے سے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، بیٹھنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ یہاں آئے وہاں آئے، دیکھیے مقصد کیا ہے۔ آپ یہاں آگرے آئے ہیں تو کیوں آئے؟ یہاں شہید ثالث کیا آئے ہیں تو کیوں آئے؟ آپ یہی کرنے تو آئیں کہ زیارت کریں گے، مجلسیں کریں گے، شرکت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اب آپ گھر جائیے گا تو وہاں اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ ہم نے زیارت کے علاوہ کون سا ثواب حاصل کیا؟ بھائی مجلسوں میں تو آئے ہی نہیں، تو پھر ثواب کون سا ہمیں ملا؟
تاج محل دیکھنے کا ثواب تھوڑی ملے گا. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو یہ تھوڑی کڑوی باتیں بھی تھیں مگر کہنا بھی ضروری تھا کہ مجلسوں میں شریک ہوا کریں. میرے عزیزوں یہ بہت عظیم عبادت ہے, آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے یہاں. اور یاد رکھیے گا ایک فطری بات بھی میں کروں آپ کی خدمت میں, ایک فطری بات کروں. دیکھیں یہ میرا لہجہ, یہ انداز میرا نہیں ہے, جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں, لیکن یہ دل کی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ماحول بن چکا ہے, ورنہ میں یہ پڑھتا بھی نہیں ہوں نہ میرا یہ انداز ہے. تو میرے عزیزوں ایک فطری بات کروں, یہ ہر انسان کی خواہش ہے, تمنا ہوتی ہے. ابھی کوئی یہاں بڑا آ جائے, مثلا سی ایم پی ایم کوئی آ جائے, سارے اتنے بڑے بڑے عہدے کی کیا بات کروں, ڈی ایم ہی آ جائے یہاں, ابھی ہر کوئی چاہے گا کہ ہم اس کے پہلو میں کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوا لوں اور ڈرائنگ روم میں لگوائیں گے اور لوگوں سے بتائیں گے دیکھو بڑوں سے جان پہچان ہے نا. یہ فطری بات, ہر کوئی چاہے گا اس کے بغل میں ایک فوٹو کھنچ جائے, دھوکے ہی سے کھنچ جائے, وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. لیکن ہم تو فوٹو کھنچوا کے لگا لیں گے تاکہ دیکھنے والے تو سمجھیں گے ہاں جان پہچان ہے بڑوں سے. ارے بھائی اتنے ہی اگر بڑوں سے رشتے بنانے کا شوق ہے تو فرش عزا پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ فرش عزا پہ بیٹھو, پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھ جائے اور اللہ کا کیمرہ فوٹو کھینچ لے. غور کر رہے ہیں آپ, بڑوں کے پہلو میں آپ کو بیٹھنا ہے تو فرش عزا پہ آئیے, ان سے بڑے کہیں نہیں ملیں گے. پتہ نہیں کس کے پہلو میں آدم بیٹھ جائیں, کس کے پہلو میں نوح بیٹھ جائیں, کس کے پہلو میں ابراہیم بیٹھ جائیں, کس کے پہلو میں موسیٰ بیٹھ جائیں. اور فرش عزا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا عہدہ دار ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. ان سے بڑا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا عہدہ دار کوئی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, علامہ ہاشم بہرانی کہہ رہے ہیں. میں نے علماء شیعہ میں ایک بہت بڑا نام لیا ہے, علامہ ہاشم بہرانی. تفسیریں ہیں, بہت ساری کتابیں لکھی, تفسیریں لکھی ہیں. متوجہ رہیے گا, ان سے جب پوچھا گیا کہ قبلہ بتائیے کہ سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے تو انہوں نے کہا عزادار. عزادار سب سے بڑا, دلیل سنیے گا, عزادار سب سے بڑا عہدہ ہے. آواز دی عہدہ دار ہے. آواز دی کیسے قبلہ, عزادار سب سے بڑا عہدہ دار کیسے ہے؟ کہ اس سے بڑا عہدہ دار کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. کہ کیسے؟ انہوں نے اپنے دنیاوی مثال دی. آواز دی کہ دیکھو دنیا کے حساب سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ کسی بادشاہ, کسی حاکم, آج کے زمانے کے حساب سے بتا دیا جائے کہ کسی راشٹرپتی, کسی پی ایم, کسی سی ایم, کسی بھی عہدہ دار کو بلاؤ اور اس کو ایک منچ دے دو, ایک اسٹیج دے دو اور اس سے کہو کہ دنیا والوں کو بلائے, لوگوں کو دعوت دے. تو وہ جب دعوت دے گا تو اس کی دعوت پر صرف زمین والے آئیں گے, آسمان والے نہیں آئیں گے. غور نہیں فرمایا آپ نے؟ جب وہ اعلان کرے گا, بلائے گا آؤ, تو اس کے بلاوے پر صرف زمین والے آئیں گے, آسمان والے نہیں آئیں گے. یہ واحد عہدہ دار عزادار ہے کہ جو ایک چٹائی بچھا کے دعوت دیتا ہے تو زمین والے تو آتے ہی آتے ہیں, آسمان والے بھی آ جاتے ہیں. بھائی صلوات تو بڑے محمد عالم. فرش عزا سے بڑھ کے ان سے بڑا عہدہ دار کون ہوگا؟ اور کر رہے آپ, ان سے بڑا عہدہ دار کون ہوگا یہ. اور دوسری چیز اور فرش عزا کی اہمیت بتاؤں, میں نہیں بتا رہا ہوں, جناب حبیب بتا رہے ہیں. کربلا کے شہیدوں میں ایک عظیم نام ہے نا, جناب حبیب بن مزاحم. کتنے شرف پائے ہیں جناب حبیب نے؟ نبی کی زیارت شرف ہے, مولا علی کی زیارت شرف ہے, امام حسن کی زیارت شرف ہے, امام حسین کی زیارت شرف ہے, امام حسین کی نصرت شرف ہے. غور کر رہے ہیں آپ, امام حسین کے دوست شرف ہے. شرف گنوا رہا ہوں جناب حبیب کے, شرف ہے یا نہیں ہے؟ شرف پایا ہے یا نہیں پایا؟ کاتب ہے امام حسین کے, جو بھی زائر جاتا ہے جناب حبیب نام لکھتے ہیں. یہ شرف ہے کہ نہیں ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ. اتنے شرف پانے کے بعد ایک عالم دین نے جناب حبیب کو خام میں دیکھا اور پوچھا کہ آج آپ کی کوئی تمنا ہے؟ کہا ایک ہی تمنا ہے کہ میں فرش عزائے حسین پر بیٹھوں. غور کر, ویسے روح تو آتی ہی ہے, عالم ارواح میں وہ آ ہی رہے, روح کے طور پہ تو آ ہی رہے ہیں,
غور کر رہے ہیں آپ، وہ زندہ ہیں لیکن جسمی طور پر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے. اتنے شرف پانے والا وہ بھی تمنا کر رہا ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھا جائے. غور کر رہے ہیں میرے عزیزوں، آپ سمجھئے کہ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں جنت میں آنے کے لیے بلایا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یہاں بلایا، اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ جنت کا دروازہ کھل گیا. اور کر رہے ہیں آپ، یہ فرش عزا کی اہمیت ہے. جناب حبیب شہدائے کربلا آ رہے ہیں، مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو جناب حبیب تمنا کر رہے ہیں کہ کاش میں جسمی طور پہ جاتا، اور لوگوں کو جب مجھے دیکھتے تو لوگوں کو اہمیت بھی پتہ چلتی کہ فرش عزا حسین کی اہمیت کیا ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے، یہ تخت سلیمان سے کہیں افضل ہے. اس لیے کہ تخت سلیمان وہ تھا کہ جہاں اکیلے سلیمان بیٹھتے تھے، یہ فرش وہ ہے کہ جہاں آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں. اس فرش کی اہمیت کو کون سمجھے گا؟ فرش پہ اہل بیت، وہ جو تخت سلیمان تھا اس پہ اہل بیت علیہ السلام ظاہراً نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ فرش وہ ہے کتنا عظیم ہوگا کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کی بھی روایتیں ہیں کہ اس فرش پہ آتے ہیں. اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، ورنہ وہ الگ بات ہے کہ سلیمان کے دل میں آل محمد کی اگر محبت نہ ہوتی تو ان کو حکومت بھی نہ دی جاتی. وہ الگ بات ہے کہ سلیمان نے جو اپنے فرش کو اڑایا، اپنے بساط کو اڑایا، تو وہ بھی آل محمد کی وجہ سے اڑا. اور کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ ظاہر کی بات ہو رہی، ظاہر تو اسی فرش پہ نظر آ رہے ہیں. تو اس فرش کی اہمیت ذرا سمجھیے کیا ہے. بس میرے عزیزو، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں اور ایک دو باتیں بس کرنا ہے آپ سے، اور گفتگو تمام ہو جائے گی. ارشاد ہوا کہ میں نے آپ کو شاہد بنایا، نذیر بنایا، مبشر بنایا. فضائل پہلے سنائے، دعوت ایمان بعد میں دی. اللہ نے بھی اپنے کو پہچنوایا تو پہلے فضائل سنائے. اور کر رہے ہیں آپ، فضائل کے ذریعے منوانے کی کوشش کی کہ فضائل کے ذریعے جو مانے گا وہ شک والا نہیں مانے گا، یقین والا مانے گا. تو اسی لیے اللہ نے اپنے کو صرف اللہ کہہ کے نہیں منوایا، اپنے کو صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں مان لو، میں اللہ تسلیم کر لو. اپنے فضائل بھی سنوائے لوگوں سے، نبی کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے اپنے فضائل بھی لوگوں تک پہنچوائے. صرف یہ نہیں کہا کہ کہہ دو اللہ ہوں مان لو، اللہ ہوں تسلیم کر لو، اللہ ہوں اقرار کر لو، بلکہ فضائل سنوائے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں وہاب بھی ہوں، میں تواب بھی ہوں، میں ہادی بھی ہوں، میں بادی بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں نبیل بھی ہوں، میں منیل بھی ہوں، میں دلیل بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں وہاب بھی ہوں، میں تواب بھی ہوں، میں ہادی بھی ہوں، میں بادی بھی ہوں. اللہ نے صرف اپنے کو اللہ کہہ کے نہیں منوایا، اپنا قصیدہ سنوایا. جیسا ہی آپ نے فضائل سنے ویسے ہی تو زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ. ایک صلوات تو پڑھے محمد علیہ. اب دوسرا نام آتا ہے نبی کا. تو نبی اس دنیا میں آئے تو کیا وہ نبی نہیں تھے؟ آمنہ کی آغوش میں تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے؟ اور کر رہے ہیں آپ، ابو طالب کی انگلیاں پکڑ کے چل رہے تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے؟ خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹے تھے تو کیا وہ نبی نہ تھے؟ آواز آئے گی نہیں، وہ نبی جب اس دنیا میں کیا وہاں تھے تب بھی نبی تھے. ارے نبی بننے نہیں آئے تھے، نبی بن کے آئے تھے، مگر آتے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبوت تو 40 سال کے بعد منوائی. نبوت سے پہلے اپنی فضیلتوں کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان بعد میں کیا. صادق پہلے منوایا، نبوت کا اعلان بعد میں کیا. امین پہلے منوایا، نبی بعد میں منوایا. طیب و طاہر پہلے منوایا، نبی بعد میں منوایا. پاک و پاکیزہ پہلے منوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدے سے پہلے فضائل منوائے جاتے ہیں، عہدے سے پہلے فضائل منوائے جاتے ہیں. اب کوئی ہم سے نہ کہے کہ علی جب کعبے میں آئے تھے تو کیا وہ اللہ کے ولی نہ تھے؟ یہ 23
برس کے بعد من کن تو مولا کیوں سنایا گیا؟ کعبے میں نبی نے اٹھایا تھا، وہی من کن تو مولا سنا دیتے۔ ارے من کن تو مولا عہدے کا اعلان ہے، غور کر رہے ہیں آپ، عہدے کا اعلان ہے، اور قانون یہ ہے کہ عہدے سے پہلے فضائل سنائے جائیں گے۔ اب نبی 23 سال تک فضائل سنا رہے ہیں۔ علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بدر و حنین، علی مالک کونین، علی والد حسنین، علی شوہر بطول، علی داماد رسول، علی بنت اسد کا پھول، علی کعبے کی زینت، علی محراب کی زینت، علی عبادت کی زینت، علی فرش کی زینت، علی عرش کی زینت، علی سدرۃ المنتہا کی زینت، علی کعبہ قوسین کی زینت، علی علم کی زینت، علی تلوار کی زینت۔ جب آپ نے فضائل سنے تو ہی تو کہا علی ولی اللہ۔ بھائی صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ یہ فضائل ہی تو ہیں جو منوا رہے ہیں، فضائل ہی کا کمال تو ہے۔ آپ فضائل کی فضیلت کو تو سمجھیں کہ یہ فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں۔ یہ فضائل ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بیان ہوتے ہیں، یہ فضائل یقین میں اضافے کے لیے بیان ہوتے ہیں، یہ فضائل ہمارا ایمان بڑھاتے ہیں۔ اور اگر ایمان بڑھاتے نہ ہوتے تو 10 درجے کے ایمان پہ رہنے والا سلمان وہ نبی کے پاس آن کے نہ کہتا یا نبی اللہ حسنین کے کچھ فضائل سنائیے تاکہ ایمان بڑھ جائے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ یہ فضائل کا کمال۔ اچھا اللہ تو اللہ ہے، نبی تو نبی ہے، امام تو امام ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ایک گھر بنوایا، اسے بھی بے فضائل نہیں چھوڑا۔ غور کر رہے ہیں آپ، اس کے بھی فضیلتیں بیان کی۔ ایک گھر بنوایا اور کسی عام سے نہیں بنوایا، خاص سے بنوایا۔ ایک خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، ایک کا نام ہے ابراہیم، ایک کا نام ہے اسماعیل۔ غور کر رہے ہیں آپ، بنانے والے بھی معصوم، معمار ہے معصوم۔ سوچئے گھر کتنا بلند ہوگا، نہیں جملہ کہوں تو ہی تو لطف آئے گا۔ سوچئے بنانے والے معصوم تو گھر کتنا اعلیٰ ہوگا، کیونکہ علی کو آنا ہے۔ کتنا بلند گھر بنایا ہوگا، غور کر رہے ہیں آپ۔ اب معصوم گھر بنا رہے ہیں، اس گھر کو بھی بے فضیلت نہیں چھوڑا، فضائل بیان کیے۔ جو یہاں آئے گا گناہوں سے پاک، اس کو دیکھ لے گا گناہوں سے پاک، ایسا پاک ہوگا کہ جیسا آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے سر گناہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا حرم ہے، یہ بیت اللہ ہے، امت مسلمہ کا قبلہ ہے، یہاں آؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ نے کعبے کی فضیلتوں کو بیان کیا، کعبے کی فضیلتوں کو۔ اب آپ بتائیے، مکے پہنچیں گے، کعبے کے پاس بلایا جا رہا ہے کہ آؤ، تو جب آؤ تو پھر پہچانیں گے کیسے کہ کون سے گھر کے پاس اللہ نے بلایا؟ بھائی آپ نے کہا آگرے آؤ تو پورا ایڈریس دیں گے نا آپ کہ بھائی یہ مکان نمبر ہے، یہ گلی ہے، یہ چوراہا ہے، یہ فلاں مکان ہے، وہاں یہ نام ہے، پوچھ لیجئے گا۔ آپ نے یہ کہا نا، اب اللہ تو کہہ رہا ہے کعبہ ہے آ جانا۔ تو مکے میں بھائی آپ غور کیجئے گا، مکے میں ہزاروں گھر بنے ہوئے ہیں، ہزاروں گھر بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کیا کہ کعبہ کہاں ہے، تو لوگ تعجب کریں گے کہ یہ کیسا مسلمان ہے جسے کعبے کا بھی نہیں پتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو آپ شرم میں پوچھیں گے بھی نہیں، اب پہچانے کیسے کہ ہے کعبہ کہاں؟ کیونکہ گھر ہزاروں بنے ہوئے ہیں، کہ اللہ نے اس گھر کی پہچان ہی الگ بنائی ہے، کیونکہ بلایا تو گھر کی پہچان الگ بنائی۔ اب دیکھتا ہوں آپ کتنا جڑے ہیں ابھی تک۔ اللہ نے اس گھر کے پاس بلایا تو پہچان الگ بنائی۔ کیا پہچان؟ کہ کائنات کا اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ کائنات کا اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب جو چادر کے نیچے آئے وہ عام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بھائی پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں۔ جو چادر کے نیچے آئے وہ عام نہیں ہوتا۔ اور آسان کروں، جو چادر میں آئے وہ عام نہیں ہوتا۔ ارے اگر کوئی مکان چادر میں آئے تو اپنے مکانوں جیسا مکان نہ سمجھیے گا۔ اگر کوئی کتاب جزدان کی چادر میں آئے تو اپنی کتابوں جیسی کتاب نہ سمجھیے گا۔ اگر کچھ افراد فاطمہ کی چادر میں آئے تو اپنے جیسا بشر نہ سمجھیے گا۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل۔ یہ چادر تو ہے نا، اب یہ چادر کا کمال ہے۔ بھائی نبی چلے اپنے گھر سے، آئے در بطول پا،
آئے درے بطول پا، آواز دی یا فاطمہ اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی میرے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے میرے بدن میں۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بہت آسان طریقے سے اور بہت آہستہ آہستہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، متوجہ رہیے گا۔ آواز دی، بیٹی کہہ رہی ہے جیسے ہی نبی نے کہا میرے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، بیٹی فوراً کہہ رہی اوعظک باللہ یا بتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ نبی کہہ رہے ہیں ضعف، بیٹی کہہ رہی اللہ کی پناہ میں دیا، یہ سوال جواب ہو گئے۔ میں آپ کے پاس آؤں اور کہوں میں پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، آپ کہیں مولانا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اب بتائیے سوال کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ ہم کوئی اور سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں کہ آتے ہی تو سب سے بڑی پناہ میں دے دیا، کیونکہ بھائی اللہ سے آگے کوئی کہاں جائے گا، تو آتے ہی تو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اب ہم خاموش ہو جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، سکوت اختیار کریں گے کہ آتے ہی جب اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے تو اس سے بڑھ کے پناہ تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن نبی کہہ رہے ہیں میرے بدن میں ضعف ہے، بیٹی کہہ رہی ہے اللہ کی پناہ میں دیا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ نبی سکوت اختیار کرتے، خاموش ہو جاتے، لیکن نبی کیا خاموش ہوئے؟ نہیں، نبی فوراً کہتے یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب بیٹی نے اللہ کی پناہ میں دے دیا، دیکھتا ہوں جملہ کیسے آپ سنیں گے، کہا کہ یا نبی اللہ جب بیٹی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب آپ چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ چادر کا سوال کیوں ہے؟ کیونکہ جب سب سے بڑی پناہ میں دے دیا تو آپ سکوت اختیار کر لیتے، خاموش ہو جاتے، یہ چادر کیوں مانگ رہے؟ آواز آئی میں رسول ہوں، رسول میرا کام ہی ہے پیغام دینا، میں دنیا کو سبق دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کچھ، کیا یا نبی اللہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہا سوال اور جواب پہ غور کرو، پھر میری طلب پہ غور کرو، اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی نبی نے کہا ضعف، بیٹی نے کہا اللہ کی پناہ میں دیا، نبی نے پھر مانگ لی چادر، اور نبی نے چادر مانگ کے دنیا والوں کو سبق دیا ہے کہ چادر بطول کو سمجھو یہ ہے کیا، یہ اصلاً چادر نہیں ہے، یہی تو اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ چادر بطول ہی تو پناہ خدا ہے، ورنہ نبی کیوں مانگتے؟ اب نبی نے چادر اوڑھی، چادر اوڑھ رہے نبی، لیجئے آقا حسن آئے، وہ مجھے تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، آقا حسین آئے، مولا علی اور بی بی زہرا، یہ داخل رداوی، لیکن جب آقا حسین آئے تو منظر عجب ہے، اب غور سے سنیے گا، منظر عجب ہے۔ آقا حسین آئے تو سلام سب نے ایسے ہی کیا ہے جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں، چونکہ تفصیل میں حدیث کے ساتھ تو پڑھ نہیں رہا ہوں، ورنہ میں تفصیل اسی پہ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا ہے، غور کیجئے گا۔ تو مولا حسین جب آئے نانا کے پاس تو آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا آپ پر سلام، نانا آپ پر سلام۔ سلام تو ہو گیا تھا نا، آپ بھی جب اپنے ننیحال جاتے ہیں تو نانا کو یہی کہہ کے سلام کرتے ہیں، نانا سلام، نانی سلام، ماموں سلام، خالہ سلام، یہی سلام ہوتا ہے کہ رشتہ دار کو رشتے کے ذریعے سلام، عہدہ دار کو عہدے کے ذریعے سلام ہو گیا تھا۔ مگر یاد رکھیے گا عوام کا سلام اور ہے، امام کا سلام اور ہے، ہمارا سلام اور ہے، معصوم کا سلام اور ہے۔ تو امام حسین نے صرف نانا کہہ کے سلام نہیں کیا، فوراً آواز دی السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے اللہ کے چنے ہوئے آپ پر سلام۔ ایک رشتہ ایک فضیلت، ایک رشتہ ایک فضیلت، غور کیا آپ نے، نانا رشتہ اللہ کا چنا ہوا فضیلت۔ اب چونکہ جو سلام کر رہا ہے وہ بھی تو معصوم ہے، خالی وہ معصوم تو نہیں ہے جسے سلام کیا جا رہا ہے، اگر نبی معصوم ہے تو مولا حسین بھی تو معصوم ہے، تو جیسا سلام ہے ویسا ہی تو جواب بھی ہونا چاہیے، تبھی برابر کی بات آئے گی کہ امام حسین نے ایک رشتہ اور ایک فضیلت کے ذریعے سلام کی، ایک رشتے اور ایک فضیلت کے ذریعے سلام کیا۔ آواز دی نانا سلام، اللہ کے چنے ہوئے سلام، ایک رشتہ ایک فضیلت، اب ایسے ہی جواب ہونا چاہیے، تو نبی نے ایسے ہی جواب دیا۔ آواز دی وعلیکہ السلام یا ولدی الحسین، اے میرے بیٹے آپ پر سلام،
بیٹا رشتہ ہے۔ پھر نبی خاموش نہیں ہوئے، فوراً آواز دی، یا شافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے آپ پر سلام۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی ایک رشتہ، ایک فضیلت، وہاں نانا رشتہ، یہاں بیٹا رشتہ، وہاں اللہ کے چنے ہوئے فضیلت، یہاں یا شافیہ امتی فضیلت۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا نبی ہم جیسے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہیے ہے، یہ جن کا عقیدہ ہے وہیں رہنا چاہیے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نبی معصوم ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے گا، تو نبی جو بولتے ہیں تو کیا وہ خود کی مرضی ہوتی ہے؟ کہا نہیں، پہرا لگا ہوا ہے، وہی کے بغیر بولتے نہیں ہیں۔ تو اب نبی کہہ رہے ہیں یا شافیہ امتی امام حسین کو، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی کہہ نہیں رہے ہیں، یہ نبی عہدہ سونپ رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نبی امام حسین کو عہدہ سونپ رہے ہیں کہ آج سے امت کی شفاعت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ امت کی شفاعت کریں گے۔ نبی بتا رہے ہیں روز محشر امت میری ہوگی، شفاعت حسین کریں گے۔ غور کر رہے ہیں؟ امت میری ہوگی، شفاعت حسین کریں گے۔ اب پتہ نہیں کون سمجھے گا کون نہیں۔ امت میری ہوگی، شفاعت حسین کریں گے۔ 1-1.5 منٹ کا منظرنامہ ہے، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ امت، یہ جملہ مگر یاد رکھیے گا، شفاعت کرنے والے حسین، امت ہوگی نبی کی۔ اب امت تو بڑی خوش تھی کہ ہم ٹھہرے رسول کے امتی، رسول ہے ہمارے آقا سلطان مولا۔ ہم جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو ہم نے جو بھی دنیا میں کیا وہ تو الگ ہے، جب رسول ہمیں دیکھیں گے تو امت کی مظلومی دیکھ کے، غربت دیکھ کے رسول برداشت تھوڑی کریں گے۔ یہ امت کی سوچ ہے، یہ امت کی، ورنہ یہ مظلوم کا ہے تو ظالم ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ امت کی سوچ میں بیان کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، یہ تو ظلم کرنے والے ہیں۔ امت سوچے گی کہ جب ہمیں پریشان دیکھیں گے نبی تو خود ہی کہہ دیں گے ارے ارے محشر کی دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، آؤ آؤ وہاں کہاں کھڑے ہو، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جو دنیا میں کیا وہ ٹھیک ہے، آؤ آج شافع محشر میں ہوں، شفاعت کر رہا ہوں، آؤ جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ جنت کی اعلیٰ مقام نہ صحیح، بہت بلند کالونی نہ صحیح، انٹری تو ہو ہی جائے گی جنت میں۔ امت یہی سوچ رہی ہے اور یہی سوچتے سوچتے پہنچ گئی میدان محشر۔ دیکھا منظرنامہ ہے، دیکھا میدان محشر، بھیڑ ہی بھیڑ، مجمع ہی مجمع، لوگ ہی لوگ، وہاں خالی ہم آپ تھوڑی ہوں گے، پوری کائنات جمع ہے، پورا مجمع بھیڑ ہے۔ اب امت دیکھ کے تو گھبرانے لگی، پریشان ہونے لگی کہ بھائی یہ کیا، اب رسول تک جایا کیسے جائے، بغیر جائے کام بھی نہیں بنتا ہے، اور مجمع اتنا ہے کہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو اب امت، علیکم السلام، امت جائے تو کیسے جائے؟ متوجہ رہیے گا، امت رسول تک جائے تو کیسے جائے، امت وہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ نہیں پہنچتی تو کام نہیں بنتا، اور جائے کیسے؟ بیچ میں مجمع اتنا، غور کر رہے آپ، بیچ میں مجمع اتنا، لیکن امت مجمع کو دیکھ کے گھبرا رہی ہے۔ اب دیکھتا ہوں یہ جملہ کون سمجھے گا کون نہیں۔ امت دیکھ کے مجمع کو گھبرا رہی ہے، مگر یہ علی والے مجمع کو دیکھ کے نہیں گھبراتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا 7 کروڑ میں جا کے زری چومنے کی عادت ہے۔ ایسا لذات تو بڑے محمد آل محمد۔ یہ مجمع کو دیکھ کے کیوں گھبرائے گی؟ اب سنیے گا، مجمع کو دیکھ کے اب امت آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ بغیر جائے کام ہی نہیں بنتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نور کے منبر پر نور اول، رسول بیٹھے ہوئے، پہنچنا ہے وہاں، امت آگے بڑھ رہی، مجمع اتنا ہے کہ کچھ تو ایسا کیا جائے کہ رسول دیکھ لے ہمیں، جب دیکھ لیں گے تو خود ہی بلا لیں گے، جب رسول بلائیں گے تو دگے لوگ خود ہی دے دیں گے، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ رسول ہمیں دیکھ لے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہ آؤ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں، شاید رسول دیکھ لے، پنجوں کے بل۔ ارے ان کو کون سمجھا، یہ میدان محشر ہے، جنگ خیبر تھوڑی ہے۔ میں غور کر رہے ہیں آپ، لیجئے اب امت جیسے کہ تیسے پہنچی رسول تک، کیونکہ بغیر وہاں پہنچے کام ہی نہیں بنتا۔ پہنچی وہاں، میری طرف دیکھتے رہیے گا، پہنچی وہاں، امت پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ شفاعت، نبی نے کہا وہ حسین کھڑے ہیں۔ منظر آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، یا رسول اللہ شفاعت کا وہ حسین کھڑے ہیں۔ آواز آئی یا نبی اللہ، شافع محشر تو آپ ہیں، میں حسین کے پاس کیوں جاؤں؟
کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عہدہ حسین کو سونپ دیا گیا ہے۔ اب یا شافیہ امتی یاد ہے نا حدیث قصہ کا جملہ، یا شافیہ امتی کہ یہ عہدہ حسین کو سونپ دیا گیا۔ اب اگر شفاعت چاہیے تو حسین کے پاس جانا پڑے گا۔ اب حسین کے پاس کیسے آئیں؟ کیونکہ گھر والوں کو اور حسین کو ستایا، پریشان کیا۔ بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ حسین کو پریشان کیا، گھر والوں کو ستایا۔ حسین کے پاس کیسے جائیں؟ کیا منہ لے کے جائیں گے کہ شفاعت کر دیجئے؟ کہا یا رسول اللہ ہم شفاعت کے لیے حسین کے پاس کیوں جائیں؟ شافع محشر تو آپ ہیں۔ آواز آئی تمہیں نہیں پتہ یہ عہدہ حسین کو سونپ دیا گیا؟ کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے یہ عہدہ حسین کو کب دے دیا۔ تو شاید کوئی مجھ جیسا برابر میں کھڑا ہو تو فوراً کہے گا پتہ چلتا کیسے؟ حدیث قصہ تو کبھی پڑھی نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ پتہ چلتا کیسے؟ اب میری طرف دیکھ کے بھی رہیے گا۔ اب امت کہے گی یا رسول اللہ یہ یا شافیہ امتی میری امت کی شفاعت کرنے والا یہ عہدہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، یہ عہدہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، چھوٹا موٹا عہدہ تو نہیں ہے۔ آواز دے گی امت یا نبی اللہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اتنا عظیم عہدہ، اتنا بڑا عہدہ، اتنا اعلیٰ عہدہ آپ نے حسین کو سونپ دیا، بتایا نہیں، جتایا نہیں، دکھایا نہیں۔ اتنا بڑا عہدہ آپ نے حسین کو دیا، بتاتے تو، جتاتے تو، دکھاتے تو، اتنا عظیم عہدہ دے رہے ہیں، بتایا نہیں، جتایا نہیں، دکھایا نہیں۔ ارے شاید رسول جواب دے ایک عہدہ چھپا کے دیا تو شکایت کرنے چلے آئے جسے کھلے میدان میں حوالے کیا۔ یاد تم نے اسی کو کم مان لیا؟ اگر اسے مان لیتے تو میں بیٹے کو بھی دکھا کے عہدہ دیتا۔ اگر تم منکن تو مولا مان لیتے تو یا شافیہ امتی بھی سناتا۔ تم نے اسے تو مانا نہیں، آج شکایت کرنے چلے آئے۔ غور کر رہے میرے عزیزو؟ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو فضائل ہیں یہ ایمان بڑھانے کے لیے، یہ جو فضائل سنائے جاتے ہیں ایمان میں اضافے کے لیے، یہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمارا یقین بڑھے، ہمارا یقین بڑھے، ہم ان کے در سے اور منسلک ہو سکے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شریعت، میں آپ کو سامنے کی مثال دوں کہ درباروں میں بعد رسول کونین جو لوگوں نے غصب کیا حق علی، تو ان درباروں میں جب کوئی شریعت کا مسئلہ آتا تھا اور تخت پر بیٹھنے والا نہیں بتا پاتا تھا تو جناب سلمان ہو یا اور دیگر اصحاب میں سے مولا علی کے کوئی بھی ہوتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اصحاب علی کو مسائل تو پتا تھے نا، کہ بھئی بالکل شریعت کا ایک حصہ، ایک چیز پتا تھی انہیں، مگر جناب سلمان وہی مسئلہ حل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے آؤ میں تمہیں در علی پر لے چلتا ہوں، اور در علی پہ آنے کے بعد کہتے تھے فضائل اسے سناتے تھے کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو، یہ نبی کا وصی ہے، یہ جانشین ہے، یہ وزیر ہے، یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ فضائل سناتے تھے اور کہتے تھے اب جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ تو جناب سلمان وہیں پر مسئلہ حل کر سکتے تھے، بتا سکتے تھے یہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، لیکن نہیں، در علی تک لا کے دنیا والوں کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ ہم آل محمد کے دروازے تک پہنچا دیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، اسی لیے فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ در آل محمد تک آپ کو پہنچا دیا جائے، پھر وہاں سے مشکلیں آسان خود بخود ہوتی چلی جائیں گی۔ اور کر رہے ہیں آپ، اسی لیے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ اب قرآن میں جا بجا اہل بیت کے فضائل کو چھپا چھپا کے رکھا گیا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم چھپا کے رکھا گیا، والتین والزیتون چھپا کے رکھا گیا۔ غور کر رہے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں ایسی کہ جس میں فضائل کو چھپا چھپا کے رکھا گیا۔ اب آل محمد کی فضیلتوں کو چھپا چھپا کے کیسے رکھا گیا سنیے گا۔ قرآن کی 3 لفظیں ہیں، 3 لفظیں جو آپ سب کو یاد ہے۔ میں پوری آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 لفظوں کی بات کر رہا ہوں۔ سمم، بکمن، امیون، یہ 3 لفظیں یاد ہیں نا، سمم، بکمن، امیون۔ اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو، سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، بول نہیں پاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے
یہ بتائیے کیا کوئی شریف کسی اندھے کو اندھا کہتا ہے؟ گونگے کو گونگا کہتا ہے؟ بہرے کو بہرا کہتا ہے؟ شریف تو نہیں کہتا ہے، وہ اشرف کا خالق تو کہہ رہا ہے اندھے ہو، بہرے ہو، گونگے ہو، بھئی تھوڑا ساتھ رہیے گا، اللہ تو کہہ رہا ہے نا، اور یہ قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ گونگے ہو بول نہیں پاتے، بہرے ہو سنائی نہیں دیتا، اندھے ہو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں کسی شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا چھڑی کے سہارے سے چلا آ رہا ہے، بیچارے کو دکھائی نہیں دیتا، آپ اس سے کبھی کہتے ہیں اندھے ہو؟ نہیں، بلکہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بازو پکڑ کے فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ شرافت ہے نا، منزل تک پہنچا دیا۔ ایک گونگا ہے، بول نہیں پاتا ہے، وہ اشاروں میں بات کرتا ہے، آپ اس کے اشارے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے یہ نہیں کہتے گونگے ہو، نہیں کہتے، شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک بہرا سنائی نہیں دیتا ہے، خود اشارے کر کے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کرتے نہیں ہیں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھے کو آپ اندھا نہیں کہتے، بہرے کو آپ بہرا نہیں کہتے، گونگے کو آپ گونگا نہیں کہتے، پھر کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، اللہ کہہ رہا ہے نا اندھے ہو بہرے ہو گونگے ہو، تو قرآن ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے اندھے ہو بہرے ہو گونگے ہو، تو بھئی یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ تو سنیے گا کسے کہا جا رہا ہے۔ آپ اندھے کو اندھا نہیں کہتے، بہرے کو بہرا نہیں کہتے، گونگے کو گونگا نہیں کہتے، مگر ایسا نہیں کہ آپ کسی کو نہیں کہتے ہیں، کہ آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ اچھا خاصا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھنؤ سے آگرے تک ڈرائیو کر کے چلا آیا، کہیں نہ گاڑی لڑائی نہ بھڑائی، اچھا خاصا چلا آیا، اور یہاں جب آیا اور فرش عزا پہ اندر آیا تو نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا، آ کے آپ سے ٹکرا گیا، جیسے ہی آپ سے ٹکرایا آپ نے سر اٹھایا، آواز دی اندھے ہو؟ بھائی بتا نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں؟ دکھائی نہیں دیتا، اندھے ہو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اندھے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ بہت بولتے ہیں، چلو ہمیں گواہ کی ضرورت ہے، ان کو لے کے چلے۔ اب جب ان کو لے کے پہنچے تو جج صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ بول ہی نہیں رہے ہیں، آپ بھی فوراً کہیں گے گونگے ہو؟ کیا بول نہیں پاتے؟ وہاں تو بہت بولتے تھے، یہاں نہیں بول پاتے، گونگے ہو؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہ لو 500 روپے، اس نے فوراً سن لی بات آپ کی، 500 روپے لے لیے۔ جب وہاں پہنچ گیا تو آپ نے کہا جاتے جاتے ایک گلاس پانی پلا دینا، اب سنا ہی نہیں، اپنی ضرورت تھی تو فوراً آ گیا، اب وہاں سنی نہیں رہا، آپ بھی کہیں گے بہرے ہو، سنائی نہیں دے رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہا گیا، نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا گیا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا گیا۔ پھر یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ جو سب کچھ سنے کہیں کہیں نہ سنے اسے کہا گیا بہرا، جو سب کچھ دیکھے کہیں کہیں نہ دیکھے اسے کہا گیا اندھا، جو سب کچھ بولے کہیں کہیں نہ بولے اسے کہا گیا گونگا۔ اب متوجہ ہے نا؟ جو سب بولے کہیں کہیں نہ بولے گونگا، جو سب دیکھے کہیں کہیں نہ دیکھے اندھا، جو سب سنے کہیں کہیں نہ سنے وہ بہرا۔ اب یہ کیا ہے اس کی تفسیر؟ تو اگر اپنی تفسیر کسی شیعہ عالم کی سناؤں گا تو لوگ کہیں گے محبت ہی سنا کے چلے گئے ہیں۔ میں علامہ مودودی کی تفسیر سناتا ہوں۔ علامہ مودودی نے اسی کے ذیل میں لکھا ہے، اندھے ہو بہرے ہو گونگے ہو، اسی کے ذیل میں علامہ مودودی لکھتے ہیں، کہتے ہیں، سنیے گا بہت غور سے سنیے گا، علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ یہ کسے کہا جا رہا، بہرے ہو گونگے ہو اندھے ہو، کسے کہا جا رہا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ نہ سننے والے کو بہرا نہیں کہا گیا، نہ دیکھنے والے کو اندھا نہیں کہا گیا، نہ بولنے والے کو گونگا نہیں کہا گیا۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہو، سب کچھ سن رہا ہو، سب کچھ بول رہا ہو، مگر حق نہ سنے، حق نہ سنے اسے کہا جا رہا ہے بہرے ہو، حق نہ دیکھے اس سے کہا جا رہا ہے اندھے ہو، حق نہ بولے اس سے کہا جا رہا ہے گونگے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نہ دیکھنے والا اندھا، حق نہ سننے والا بہرا، حق نہ بولنے والا گونگا۔ اب انہوں نے تو حق لکھا اور لکھ کے چلے گئے، مگر میں پڑھ کے چپ نہیں ہوا، میری تلاش جاری رہی کہ یہ حق کیا ہے، یہ حق کیا ہے کہ جس کا نہ سننے والا بہرا، نہ بولنے والا گونگا، نہ دیکھنے والا اندھا، یہ حق ہے کیا؟ تو علامہ ہاشم بحرانی نے لکھا کہ نبی کے پاس ایک شخص آیا اور آن کے کہتا یا نبی اللہ، ہم مکان میں ہوتے ہیں
آپ حق سناتے ہیں، ہم مسجد میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں، ہم حضر میں ہوتے ہیں آپ حق سناتے ہیں۔ یا نبی اللہ آج ہم حق سننے نہیں آئے، کہا پھر کہا آج ہم حق دیکھنے آئے۔ اللہ اکبر، مجھے حق دکھا دیجئے۔ تو نبی نے کہا اس حجرے میں چلے جاؤ، اس روم میں چلے جاؤ، اس کمرے میں چلے جاؤ۔ اب جو وہاں پہنچا دروازے پر کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ علی نماز میں مصروف ہے، علی مصلی عبادت پر بیٹھے ہیں۔ وہیں سے چیخ کے کہتا یا نبی اللہ یہاں تو علی ہے، کہا یہی تو حق ہے۔ اللہ، یہاں تو علی ہے، کہا یہی تو حق ہے، یہی تو حق ہے۔ دیکھیں حضرات، اس پرچے میں وہ لکھا ہے کہ جو آپ کو شاید ناگوار گزرے گا۔ ہاں، اس پرچے میں وہ لکھا ہے، تو بہرحال اب پتہ نہیں کسے ناگوار گزرے گا کسے نہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجلس تھوڑا طویل کر دیجئے گا، تھوڑا اور لمبا کر دیجئے گا مجلس کو۔ تو بہرحال یہ اگر یہ ظاہر ہے، اور اس وقت جتنے بیٹھے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے وہ الحمدللہ سننے ہی والے بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہاں کوئی دکھاوے والا ہے ہی نہیں، آیا ہی نہیں ہے۔ یہاں یوں کہہ دیا جائے کہ یہاں سب سننے والے ہیں، مجلس دیکھنے والا کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ مگر آپ بہت پریشان نہ ہوئیے گا، بہت زیادہ طولانی نہیں ہوگی، بس ان کے حکم کی تعمیل میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا وقت زیادہ لے لوں، لیکن بہت زیادہ طولانی نہیں کروں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مجلس سن چکے ہیں آپ، اور اگر کوئی جانا چاہتا تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں۔ تو بہرحال آپ کو چند جملے اور سناؤں گا، غور کیجئے گا۔ تو کیا جو حق نہ سنے بہرا، جو حق نہ دیکھے اندھا، جو حق نہ بولے گونگا۔ اب حق کیا ہے؟ تو نبی نے کہا اس حجرے میں جاؤ، دیکھا مولا علی موجود ہے، کہا یہاں تو علی، کہا یہی تو حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دوسرا نام حق۔ غور کر رہے ہیں علی ہے حق۔ اب علامہ مودودی کی تفسیر کیا ہے؟ جو حق نہ سنے بہرا، جو حق نہ بولے گونگا، جو حق نہ دیکھے اندھا۔ ارے کب تک چھپ چھپ کے بات کی جائے؟ کیوں نہ کھل کے کہہ دیا جائے جو علی علی نہ بولے وہ گونگا، جو علی علی نہ سنے وہ بہرا، جو علی نہ دیکھے وہ اندھا۔ یہی تو حق ہے، یہی تو حق ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سوا حق کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ فضائل چھپا چھپا کے قرآن میں بھی رکھے گئے۔ نہ جانے کتنی فضیلتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ نے قرآن میں چھپا چھپا کے رکھا ہے، کیونکہ اگر ظاہر کر دیتا تو شاید یہ امت مسلمہ قرآن بھی نہ پڑھتی۔ تو اس لیے اللہ نے چھپا چھپا کے رکھا ہے کہ اردو والی فضیلتیں نہیں مانو گے عربی میں پڑھوا لیں گے۔ صلوات تو پڑھے محمد آل محمد پر۔ بہت اطمینان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میرا یہ لہجہ نہیں ہے، مگر اس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، یہ گفتگو ہو رہی ہے آپ سے۔ آپ تائید کرتے رہیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی، اور چند لمحوں میں اس کو سمیٹ لوں گا، غور کیجئے گا۔ تو یہ فضائل اتنے عظیم ہیں کہ یہ ہمیں حق تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے بھی خود فضائل بیان کیے، بھائی یہ فضائل خود اللہ نے بیان کیے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے مولانا دانش صاحب سے سنا کہ اللہ نے فضائل کیسے بیان کیے۔ ملائکہ کو جمع کر کے، فرشتوں کو بلا کے، خطیب خدا، سامعین فرشتے، ایسا عظیم مجمع، ایسا اعلیٰ خطیب، اور فضائل اہل بیت کے ارشاد ہو رہا اعلموا
या मलाइकती व या सुक्काना समावाती व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाम मबनिया वला अर्ज़म मदिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुज़िया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह फ़ज़ाइल बयान कर रहा फरिश्तों को जमा करके, अहले बैत के फ़ज़ाइल अल्लाह बयान कर रहा है कि आसमान का शामियाना पंजतन के सदक़े में बनाया, ज़मीन का फर्श पंजतन के सदक़े में बिछाया, फूलों को महकाया पंजतन के सदक़े में, कलियों को चटकाया पंजतन के सदक़े में, दरिया में रवानी पंजतन के सदक़े में, समंदर में वजदानी पंजतन के सदक़े में, फ़िज़ा हवा पंजतन के सदक़े में, घटा पंजतन के सदक़े में, हवाओं में ज़ोर पंजतन के सदक़े में, बादल में शोर पंजतन के सदक़े में। अल्लाह ये फ़ज़ाइल सुना रहा है फरिश्तों को। वहीं से हमने सबक ले लिया कि फ़ज़ाइल बयान करना अल्लाह की सीरत है, फ़ज़ाइल सुनना मलाइका की सीरत है। एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये फ़ज़ाइल का कमाल है, ये फ़ज़ाइल है मेरे अजीज़ों। ये फ़ज़ाइल को मामूली ना समझा जाए कि ये क्या है फ़ज़ाइल। ये फ़ज़ाइल दरियाल मोहम्मद तक हमें पहुँचाते हैं, ये फ़ज़ाइल दरियाल तक हमें लेके जाते हैं। मेरे अजीज़ों आप बताइए इस जगह तक आप आए हैं तो क्यों आए हैं? ये भी जो आपको खींच के लाई है वो कोई और नहीं है, ये फ़ज़ाइल ही खींच के लाए। आपने शहीद के फ़ज़ाइल सुने, आप खींचे चले कितना अजीम, ऐसा नासिर, अहले बैत का ऐसा मददगार, ऐसा नासिर। जी ये फजीलतें सुनी, खींचे चले आए, दौड़े चले आए कि चलो उस नासिर के यहाँ चलते। देखिए जहाँ फजीलतों की बड़ी अहमियत है वहीं नुसरत की भी बड़ी अहमियत है। नुसरत भी यह अजीम ओहदा है, ये कोई मामूली ओहदा नहीं है। और नुसरत उस अजीम ओहदे का नाम है कि जैसे अल्लाह नबियों को चुनता है वैसे ही अहले बैत के नासिरों को भी चुनता है। न यकीन हो तो ज़ियारत शुहदाए करबला पढ़ के देख लीजिएगा, जो तमाम शहीदों की एक ज़ियारत है उसमें साफ तौर पर इरशाद हो रहा सलामो अलैकुम या अस्फिया अल्लाह, अय अल्लाह के चुने हुओं आप पर सलाम। गौर कर रहे हैं आप, अल्लाह ने जैसे नबियों को चुना वैसे ही हुसैन के नासिरों को भी चुना है। तो ये नुसरत हुसैन कोई मामूली ओहदा नहीं है। अल्लाह जिसे चुनता है उसे नासिर बनाता है, अल्लाह जिसका इंतखाब करता है उसे नासिर बनाता है। अब देखिए कि नासिर वो शहीद जो करबला के हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनके हम पल्ला कोई नहीं हो सकता, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मगर आप नुसरत देखें कैसी जारी रही है। शहीद सालिस जिनके यहाँ आप बैठे हुए हैं कैसे अजीम नासिर थे, कैसे अजीम नासिर थे, कैसी नुसरत की। हुकूमत ठुकराई और करें आप, हुकूमत से अकेले भिड़ जाना ये एक नासिर हुसैन ही कर सकता है। और कर रहे आप, ये एक नासिर अहले बैत ही कर सकता है। हुकूमत से खौफजदा नहीं हुए, डरे नहीं, कहा अच्छा जबान खींचते हो खींच लो, खौफजदा नहीं होंगे। कत्ल करते हो कत्ल कर दो, खौफजदा नहीं होंगे। टुकड़े टुकड़े करते हो कर दो, खौफजदा नहीं होंगे। क्यों? का दिल में विलायत है, दिल में अली हैं, दिल में हुसैन हैं, दिल में आले मोहम्मद हैं, खौफजदा नहीं होंगे। मारते हो मारो, लाशे को फेंकते हो फेंक दो, जो भी जुल्म करना चाहते हो कर लो, खौफजदा नहीं होंगे। अरे चाहते तो दौलत हासिल कर लेते, और कर रहे हैं आप, उस ओहदे पे फाइज थे कि चाहते तो दौलत हासिल कर लेते, चाहते तो अजीम रुतबा मिल जाता, चाहते तो दुनियावी हिसाब से, चाहते तो दुनियावी हिसाब से खजाना मालदार होते, चाहते तो दुनिया की न जाने कितनी दौलत हासिल कर लेते। मगर उन्होंने दौलत को ठुकराया, नुसरत को अपनाया। और कर रहे हैं आप, इन्होंने दौलत ठुकराई, विलायत को अपनाया और दुनिया को सबक दिया कि देखो दौलत को ठुकरा के विलायत को अपनाने वाला आज तक जिंदा है, वो दौलतमंद कब का मर चुका। एक सलावत तो पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो दौलतमंद नहीं रहा।
وہ حاکم اور وہ بادشاہ نہیں رہے، لیکن وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور کیوں نہ زندہ ہو، جو اہل بیت کے نام پر مر جاتا ہے کبھی مرتا نہیں، جو اہل بیت کے نام پر جان دے دیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ آپ کے سامنے دلیل ہے، کسی میں ہمت ہے جو کہہ دے حبیب مر گئے، زہیر مر گئے، سعید مر گئے؟ کہا نہیں، سب زندہ ہیں۔ کیوں؟ کہ اہل بیت پر جان دی، حسین پر جان دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی راہ میں جان دیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ دائمی زندگی پاتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ آج شہید کا نام لیا جا رہا ہے، شہید ثالث، نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور آج بھی حسین کی نصرت کے سبب، اہل بیت کی نصرت کے سبب آج بھی زندہ ہیں۔ بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں مگر مرے نہیں ہیں، اس لیے کہ مرنے والوں سے کون ملنے آتا ہے؟ یہ اتنا مجمع آ کے یہاں ان کے دروازے پر ملاقات کر کے جا رہا ہے تو یہ خود ثبوت ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ زندہ، آپ کا آنا جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا نظر تو نہیں آ رہا ہے مگر زندہ ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر زندہ ہے۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، تو آپ سمجھے یہ نصرت کتنا عظیم، اور نصرت اگر عظیم عہدہ نہ ہوتا تو کبھی، اب یہ جملہ مجھے نہیں پتا کون سمجھے گا کون نہیں، نصرت اگر عظیم عہدہ نہیں ہوتا تو کبھی بھی نبی علی کو نہ مانگتے اور علی عباس کو نہ مانگتے۔ غور کر رہے ہیں، یہ نصرت اتنا عظیم ہوتا، اور نصرت تو اتنا عظیم عہدہ، پھر جملہ حوالے کر رہا ہوں، نصرت تو اتنا عظیم عہدہ ہے کہ نبی نے دین کی بنیاد ہی نہیں رکھی جب تک ایک ناصر نہیں مل گیا۔ اور کر رہے ہیں، جب ناصر ملا تو دین کی بنا رکھی گئی، دین کی بنیاد رکھی گئی۔ میرے عزیزو آپ سمجھے، جیسے فضائل کی فضیلت ہے ویسے نصرت کی بھی عظمت ہے۔ ہم سب، چونکہ ائمہ کی احادیث موجود ہے معصومین کی کہ جو بھی ذکر اہل بیت سنتا ہے یا کرتا ہے وہ ناصروں میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ جناب دیبل سے امام معصوم کہہ رہے ہیں، جب دیبل امام کی شان میں مرثیہ لے کے آئے، ذکر اہل بیت کرنے لگے تو امام نے فرمایا دیبل تم ہمارے ناصر ہو، انتا ناصرنا، تو میرا ناصر ہے۔ تو اس کا مطلب جو ذکر اہل بیت کرے اور سنے وہ ناصر ہے۔ آپ سب معمولی نہیں ہیں، آپ سب ناصر ہیں، آپ سب حسین کی نصرت کے لیے بیٹھے۔ اور کریں میرے دوست، یہ جو ذکر اہل بیت کے لیے آتے ہیں، سننے کے لیے یا کرنے کے لیے، یہ دونوں ناصر ہیں۔ اور ناصروں کا خاصہ میں نے ابھی بتایا، ناصروں کا خاصہ یہ کہ اللہ چنتا ہے تو ناصر بنتا ہے۔ اب آج کے بعد جو بھی فرش عزا پہ بیٹھ جائے تو فخر نہ کرے، اپنی انا میں نہ رہے، یہ فخر نہ کرے کہ میں آیا ہوں، یہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے چنا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ناصر ہیں آپ، اور ناصروں کو اللہ ہی چنتا ہے تو ہی ناصر بنتا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ کچھ تو دیکھا ہوگا کہ اس لائق اللہ نے بنایا کہ میں فرش عزا پہ بیٹھ گیا، اس لائق ہمیں بنایا کہ میں مجلس حسین میں آیا، اس لائق بنایا کہ میں حسین کی نصرت کے لیے آگے بڑھا۔ اور کر رہے ہیں میرے عزیزو، اس لیے آپ دیکھیں اور اچھا یاد رکھیے گا، کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل جو نصرت ہوئی وہ اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل والے ناصروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو کربلا کے شہید ہیں، کربلا کے ناصر، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، ان کی خاک پا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن نصرت آج بھی جاری ہے، یہ ناصر میرے سامنے آج بھی موجود ہے۔ اب کل کی نصرت اور تھی، آج کی نصرت اور ہے۔ کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے، اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کل چونکہ لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان قربان کر دی جائے۔ ادھر سے تیر چلے، ادھر سے جسم بڑھیں، ادھر سے نیزے چلیں، ادھر سے سینے بڑھیں، ادھر سے تلواریں چلیں، ادھر سے گلے بڑھیں۔ کل کے ناصروں پر لازم تھا کہ حسین پر جان دے دی جائے، کیونکہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے۔ آج کے ان ناصروں پر کیا لازم ہے کہ کل لوگ حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے تو کل کے ناصروں پر لازم تھا حسین پر جان دے دی جائے۔ آج لوگ حسین کی عزاداری کے پیچھے پڑے ہیں تو آج کے
नासिरों पर लाजिम है कि ज्यादा से ज्यादा अज़ादारी की जाए, मजलिसों में आना, आज की नुसरत, फर्श अज़ा बिछाना, आज की नुसरत, जुलूसों में जाना, आज की नुसरत, अलम सजाना, आज की नुसरत, ताजिए बनाना, आज की नुसरत, शब्बेदारियों में जाना, आज की नुसरत, भाई कल की नुसरत थी जान देना, आज की नुसरत है अज़ादारी करना। तो चूंकि नुसरत में फर्क हुआ इसलिए नाम भी अलग अलग दिए गए। कल के नासिरों को अंसार कहा गया, आज के नासिरों को अज़ादार कहा गया। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आलम। कल के नासिर अंसार कहलाए और आज के नासिर अज़ादार कहलाए। और कर रहे हैं आप, ये नुसरत है, ये नुसरत हुसैन है, ये अंसार का ही दूसरा नाम अज़ादार है। और कर रहे मेरे अज़ीज़, अंसार का ही दूसरा नाम अज़ादार है। ये नुसरत हुसैन है जो इस वक्त आप कर रहे हैं। अपनी माओ के हक में दुआ करें कि उसने ऐसी तरबियत की कि आप नासिर बने, आप सब नासिर बने। यह आपकी माओ का रोल, उनकी तरबियत है। और कर रहे मेरे कि उनकी वजह से नुसरत। अब देखिए इसी आप ज़ियारत की बात आई, अभी इससे पहले आप भी ज़ियारत ही पे सुन रहे थे तो बात आ गई है, तो मैं आपकी खिदमत में एक जुमला और अर्ज़ करूँ कि इसी ज़ियारत का फ़िक्रा है, ज़ियारत शोहदाए करबला, इसी का फ़िक्रा है। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों आप पर सलाम। किसे सलाम कर रहे हैं? हबीब, ज़ुहैर, सईद, आबिस शाकिरी, जौन, शहीद करबला, शहीदान करबला, शोहदाए करबला को सलाम कर रहे हैं आप। और क्या कह के सलाम कर रहे हैं? दीन के नासिरों आप पर सलाम, दीन के मददगारों आप पर सलाम है। आप बताइए, हबीब ने किस पर जान दी? का हुसैन पा। ज़ुहैर ने किस पर जान दी? का हुसैन पा। सईद ने किस पर जान दी? हुसैन। लेकिन आप जब सलाम करने खड़े होते तो क्या कहते हैं? दीन के नासिरों आप पर सलाम। जान दे रहे हैं हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। गौर नहीं किया आपने? जान दे रहे हैं हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर आप पर सलाम। जान दी हुसैन पा, आपने कहा दीन के नासिरों आप पर सलाम हो। अब यहीं पर रोकता हूँ, फिर यहीं पे आऊँगा। इमाम मासूम से पूछा गया, मौला आपके दादा अली का नाम कुरान में है? कहाँ है? का क्या नाम है? कहीं जो कुरान में लफ्ज़ ईमान आया है ये मेरे दादा अली का नाम है। अल्लाह अकबर। ये जो लफ्ज़ ईमान है मेरे दादा अली का नाम है। अरे इस पे भी मोमिनीन ना खुश होंगे तो कौन खुश होगा? कहीं जो लफ्ज़ ईमान है ये मेरे दादा अली का नाम है। जैसे हैदर अली का नाम, अली का नाम, वैसे ही ईमान भी अली का नाम है। तो अली का दूसरा नाम ईमान, अली का दूसरा नाम ईमान। अब आइए वहीं पर ज़ियारत की तरफ। इरशाद हुआ, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, ऐ दीन के नासिरों आप पर सलाम। जान दे रहे हैं हुसैन पा, आप कह रहे हैं दीन के नासिर। तो मानना पड़ेगा जैसे अली का दूसरा नाम ईमान है वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। अल्लाह अकबर। जैसे अली का दूसरा नाम ईमान वैसे ही हुसैन का दूसरा नाम दीन है। और हुसैन को दीन खाली हम और आप नहीं मानते हैं, हुसैन को दीन तो सब मानते हैं। अगर सब नहीं मानते होते तो अजमेर से ये मिसरे कब का गायब हो चुके होते। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीपना हुसैन। फिजाओं में इन मिसरों का गूंजना इस बात की दलील है कि हुसैन को दीन खाली हम आप नहीं मानते हैं बल्कि सभी मानते हैं। तो अली का दूसरा नाम ईमान, जुमला सुनिएगा, अली का दूसरा नाम ईमान, हुसैन का दूसरा नाम दीन। बाप ईमान, बेटा दीन, बाप ईमान, बेटा दीन। तो फिर मुझे भी कहने दीजिए, अगर किसी ने बेटे के दामन को छोड़ा तो बेदीन कहलाएगा, अगर बाप के दामन को छोड़ा तो बेईमान कहलाएगा। अगर बेटे को छोड़ा तो बेदीन, इसलिए कि दौलत के बगैर कोई साहिब दौलत नहीं होता। तो जब हुसैन दीन है तो दीन के बगैर कोई साहिब दीन थोड़ी हो जाएगा।
علی ایمان ہے تو علی کے بغیر کوئی صاحب ایمان تھوڑی ہوگا. اور کر رہے میرے عزیز، تو علی کا نام ہے ایمان، حسین کا نام ہے دین. دین است حسین، حسین ہی دین ہے. اور اس کی دلیل ایک نہیں ہزاروں ہیں آپ کے پاس، کہ کچھ بھی کر لے اگر اہل بیت کے دامن سے نہیں لپٹا تو وہ دیندار نہیں ہوا. غور کر رہے آپ بتائیے اتنے لوگوں میں کسی میں ہمت ہے جو کہہ دے حر کل تک دیندار تھا؟ کل تک جب تک لشکر یزید میں تھا حر دیندار تھا؟ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ نمازیں نہیں تھیں کیا؟ روزے نہیں تھے؟ حاجی نہیں تھا؟ قاری نہیں تھا؟ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ کسب کر رہا تھا؟ تو دیندار کیوں نہیں ہے؟ کا دامن دین ہی نہیں ہاتھ میں. اور کر رہے ہیں آپ، دامن دین ہی ہاتھ میں نہیں ہے. ادھر پائے حسین سے لپٹ گیا، آپ کوئی علیہ السلام کے بغیر نام لے گا؟ اور کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہی دین کے دامن سے لپٹا تو دیندار بنا، اور اس دین کا نام ہی تو حسین ہے. اور کر رہے ہیں میرے عزیز، تو یہ نصرت حسین بہت اہم ہے. آپ جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل بیت کے ایک عظیم ناصر کا نام، جنہوں نے زبان سے بھی نصرت کی اور قلم سے بھی نصرت کی. اور کر رہے ہیں میرے کتابیں لکھی اور نصرت جاری. اہل بیت کا ذکر کیا، کیسے کیسے ہمارے علماء نے اور ہمارے بزرگوں نے ہم تک علی علی پہنچایا ہے. آپ ان کی قربانیوں کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم تک علی علی پہنچایا ہے. ہم تو بڑی آسانی سے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹ لوں گا، بڑی آسانی سے ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم تک علی علی پہنچا ہے؟ کوئی چیز کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب وہ خود اپنی محنت سے لیتا ہے. اور کر رہے ہیں، باپ نے آپ کو ایک موبائل دلا دیا تو آپ موبائل کو لائے، پھینکا، پٹکا، ٹوٹا پھوٹا جیسے بھی ہو. جب آپ اپنی کمائی سے لیتے ہیں تو موبائل بعد میں دیکھتے ہیں، کور پہلے ڈھونڈتے ہیں. ہاں، کیونکہ اپنی محنت ہے نا، تو جو چیز اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تو بزرگوں کی قربانیوں کو رائگاں نہ کیجئے. انہوں نے نہ جانی کتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم تک علی علی پہنچائے. سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں مگر دیکھتے رہے، دیواروں میں چنوایا جا رہا ہے مگر کچھ نہ بول سکے. اور کر رہے ہیں آپ، کوڑے پڑ رہے ہیں، کیسے کیسی قربانیاں دے کے ہم تک علی علی پہنچایا گیا. یہ علی علی آسانی سے نہیں ملا، اس کی قدر کیجئے. میرے عزیزو، بات ختم ہو رہی ہے. تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک علی والا، ایک چاہنے والا ظالم بادشاہ ہے اس دور کا، اور یہ علی والا جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو علی حق کے نعرے لگاتا ہے. جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے علی حق کے. 60 سال کا بوڑھا ہے، ضعیفی ہے. حکومت نے اعلان کر دیا ہے جو بھی نام علی لے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، کوئی نام علی نہیں لے. ایسے دور میں ہلا کا رہنے والا یہ علی والا گھر سے باہر نکلتا ہے، 60 سال کا بوڑھا کہتا ہوا نکلتا ہے علی حق. سپاہیوں نے دیکھا، گرفتار کیا، آؤ دربار، لے کے گیا. ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. غور کیجئے گا مگر ابھی منظر دیکھیے گا، ابھی ڈرا ہوا ہے، ابھی خوف زدہ ہے. پہنچ گیا سامنے بادشاہ کے. علی کا نام لیتے ہو؟ آہستہ سے کہا ہاں علی کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں. کا تازیانے مارے جائیں. اتنے تازیانے مارے گئے کہ یہ 60 سال کا بوڑھا مرنے کے قریب 2-4 تازیانے اور پڑھے دم ٹوٹ جائے، جانب جنت روح پرواز کر جائے، مر جائے. یہ مرنے کے قریب. وزیر نے کہا بادشاہ سے، حضور اس کو ماریے گا نہیں، قتل نہ کیجیے گا، یہاں تلوار نہ چلائیے گا. کہا کیوں؟ کہا دربار میں خون بہے گا. کہا تو مقصد تو یہی ہے. کہا نہیں، میں مقصد آپ کا پورا کرتا ہوں، مقصد پورا ہوگا لیکن دربار میں خون نہیں بہے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ اتنے تازیانے کھا چکا ہے کہ اب 2-4 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا کوئی عضو سلامت نہیں رہا ہے، سب ٹوٹ چکے ہیں. تو اب یہ 2-4 گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے.
تو کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو اس کے گھر بھیج دے، بستر پر لیٹا رہے گا، وہیں لیٹے لیٹے مر جائے گا، اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، کوئی ہے بھی نہیں، یہ وہیں دم توڑ دے گا اور وہیں مر جائے گا، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور دربار میں خون بھی نہیں بہے گا۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ یہ مر جائے، تو یہ مر بھی جائے گا اور گھر ہی میں اپنے مرے گا، تو ہمارا مقصد بھی پورا اور خون بھی نہیں بہے گا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔ بادشاہ کو وزیر کی بات سمجھ میں آ گئی، مگر وہ یہ بھول گیا کہ علی والے ہوتے کیسے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ یہ بھول گیا علی والے ہوتے کیسے ہیں۔ کہا ٹھیک کہہ رہا ہے تو اب یہی کریں گے۔ سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ لے جاؤ اسے گھر میں لے جاؤ، بستر پہ ڈال دو۔ اس علی والے کو 60 سال کا بوڑھا ہے، یاد رکھیے گا، اس علی والے کو بستر علالت پر لٹا دیا گیا، بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جملہ کہوں اب اس کی زبان میں تو حرکت نہیں ہے، غور کیجئے گا، بدن کے ایک عضو زخمی ہو چکے ہیں، اب یہ دل ہی دل علی کو پکار رہا ہے۔ جملہ کہوں کوئی دل سے علی کو بلائے اور علی نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس نے دل ہی دل میں کہا مولا میرے آقا، کیونکہ زبان میں اب اس کی حرکت نہیں رہی ہے، دم توڑنے والا ہے، تو دل ہی دل کہتا ہے میرے مولا، میرے آقا، میرے سلطان، آپ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر دیا جائے، ایک ایک ٹکڑے کو ادھر ادھر منتشر کر دیا جائے، پھر بھی آپ کی محبت نکلنے والی نہیں ہے، آپ کی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے میرے مولا، میرے سلطان۔ اور جو آپ سے محبت کرے وہ کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ موت تو ایک بہانہ ہے آپ کے چہرے کے دیدار کی، موت تو بہانہ ہے آپ کی زیارت کا۔ اے میرے مولا، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں مرنے سے نہیں گھبرا رہا ہوں، لیکن مولا میں آج نہیں مرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر میں آج مر گیا تو یہ آپ کے دشمن خوش ہوں گے، اور میں آپ کے دشمنوں کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتا۔ غور کر رہے ہیں آپ کے دشمنوں کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مولا میں کل مر جاؤں وہ صحیح ہے، لیکن آج ان کی وجہ سے نہیں مرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی زندگی اور دے دیجئے کہ میں کل ایک مرتبہ اور باہر نکل کے علی حق کے نعرے لگا سکوں، علی حق کے نعرے لگا سکوں۔ سنیے گا علی علی سننے والوں، اب سننا میرے عزیزوں، یقین میں اضافہ کیجئے گا۔ لیجئے ایک مرتبہ علی کو بلایا اور دل سے پکارا تھا تو علی سرہانے آ گئے، علی سرہانے آ گئے، اس کے علی سرہانے آ گئے۔ آپ بھی مریضوں کو دیکھنے جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت کو ہاسپٹل جاتے ہیں، تو جب آپ بیماروں کے لیے ہاسپٹل پہنچے دیکھنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ کہ ایک مریض کے سرانے کھڑے ہوئے، لاؤ یہ دعا پڑھو، وہ آیت پڑھو، وہ قرآن پڑھو، یہی پڑھ کے آپ دم کرتے ہیں نا۔ اب سوچئے جس کے سرانے علی آ گئے ہوں، اللہ اکبر، جس کے سرانے علی آئے ہوں، اگر آپ کہیں گے دعا تو علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہی تو دعا بنتے ہیں، اگر آپ کہیں گے آیت تو سب سے بڑی آیت تو سرانے ہے، اگر آپ کہیں گے قرآن تو خود ہی تو قرآن ہے، اللہ اکبر۔ اب لیجئے علی نے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والے اس 60 سال کے بوڑھے کو دیکھ لیا، سر سے پیر تک دیکھ لیا، سر سے پیر تک۔ جملے کی قدر کرنا آپ کا کام، پڑھنا ہمارا کام، یہیں پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ سر سے پیر تک علی نے دیکھ لیا، سارے زخم ایسے صحیح ہوئے جیسے لگا تازیانے مارے ہی نہیں گئے تھے، اللہ اکبر۔ ارے صحیح بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ علی کی آنکھیں تھوڑی دیکھ رہی ہے، عین اللہ دیکھ رہی ہے۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد۔ اور یہ علی ہی کی آنکھیں تو عین اللہ ہیں، تو عین اللہ دیکھ رہی ہیں، تو صحیح کیسے رہو؟ زخم صحیح ہوئے، زخم صحیح ہوئے، ابھی زخم صحیح ہوئے، ایسا لگا تازیانے پڑے ہی نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ زخم صحیح ہو گئے، لیکن ابھی بوڑھا کا تو بوڑھا ہی ہے، ابھی بڑھاپا جوانی میں تو نہیں بدلا۔ تو عین اللہ کے بعد لسان اللہ حرکت میں آئی، اور علی نے ایک جملہ کہا اپنے چاہنے والے سے کہ آج سے یہ تجھے 20 سال کا جوان بناتا ہے اور 40 سال کی عمر اور دیتا ہے۔ اب آہستہ سے نہیں، باواز بلند کہنا علی حق، اللہ اکبر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب میں سب سے نہیں کہوں گا کہ سب تائید کریں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جسے شک نہ ہو مولا کے اختیار پر وہ تائید کرتا رہے۔ غور کیجئے گا مولا کے اختیار پر کوئی، ہاں یہ بھی میں واضح کر دوں پہلے ہی کہ کوئی یہ بھی نہ سوچ رہا ہو کہ بھائی علی نے زندگی کیسے دے دی،
علی نے بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدل دیا، ایک بوڑھے شخص کو جوان کیسے کر دیا۔ ارے یوسف، میں کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، شاید آپ کو زحمت ہو کتاب پڑھنے میں تو یوسف نامے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جائیے گا اور یوسف نامہ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا، اس میں جب دیکھیں گے تو جناب یوسف نے اپنی چادر، اپنی ردا کندھے سے دوش سے اتاری اور بوڑھی زلیخا پہ ڈالی۔ اب جو چادر ہٹی تو زلیخا جوان ہو گئی۔ ارے جب یوسف کی چادر زلیخا کو جوان کر سکتی ہے تو علی کی زبان کیا اس کو جوان نہیں کر سکتی؟ کیونکہ علی کے دہن میں تو لسان اللہ ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، جوانی مل گئی۔ غور کر رہے ہیں آپ، کہہ دیا تو کہہ دیا، جوانی مل گئی۔ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے اختیار میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی تو سوچئے، یہ اختیار دیا کس نے؟ یہ اختیار دیا کس نے؟ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں تو یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ جسے چاہے وہ اپنا اختیار دے دے۔ تو یہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے نا۔ تو اگر اس نے مولا علی کو اختیار دے دیا مردے جلانے کا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ یہ انسان اپنی، چونکہ یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑوں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی، تو میں کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اختیارات پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اختیار سب چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ہم اپنے حساب سے سوچتے تو بڑے لگتے ہیں، اگر ولی اللہ کے حساب سے سوچے تو سب جتنے بھی ہیں سارے اختیار چھوٹے ہیں۔ یہ کوئی بھی بڑے عہدے نہیں ہیں، چھوٹے عہدے ہیں۔ اللہ کا ولی اگر مردہ جلا دے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو یہ سب ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ بات ہوگی، کتابیں بہت ساری موجود ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جیسے ہی علی نے کہا 20 سال کا جوان، اب بڑھاپا جوانی میں بدل گیا۔ اب یہ علی والا صبح کا انتظار کر رہا ہے کہ جلدی صبح ہو تو دشمنوں کے کلیجے جلاؤں، ایک بار پھر نعرہ حق لگاؤں۔ لیجئے آفتاب نے آنکھیں کھولی، یہ آفتاب امامت کا نعرہ لے کے باہر نکلا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی گھر سے قدم نکالا، باواز بلند کہا علی حق۔ اب وہ سپاہی جو کل پکڑ کے لے گئے تھے وہ دیکھ تو رہے مگر پہچان نہیں رہے، کیونکہ کل دیکھا تھا بوڑھا، آج نکلا کوئی جوان، تو وہ پہچان نہیں رہے، مگر یہ تو سب کو پہچان رہا ہے کہ یہی ہے۔ وہ سپاہی آگے بڑھے، کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا وہی کل والا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا وہی کل والا۔ کہا کون کل والے؟ کہا جسے مارا گیا تھا۔ کہا وہ تو بوڑھا تھا۔ کہا آج تو جوان ہے۔ کہا یہی تو عشق علی ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہی تو عشق علی ہے، یہی تو محبت اہل بیت ہے۔ آواز دی کیا مطلب ہے؟ کہا سنا نہیں، علی حق۔ آواز دی تو پھر تمہیں پھر دربار چلنا پڑے گا۔ کہا جب کل نہ ڈرا تو آج کیوں ڈروں گا؟ غور کر رہے ہیں؟ جب کل نہ خوف زدہ ہوا تو آج کیسا خوف؟ آواز گرفتار ہونا پڑے گا۔ کہا بالکل کرو گرفتار۔ یہ عشق علی کا نتیجہ جب کل کی گرفتاری سے یہ ملا ہے تو پتہ نہیں آج کی گرفتاری سے کیا ملے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ لیجئے اب آپ دیکھیں، یقین بھی تو دیکھیے کیسا اس علی والے کا۔ دیکھیے ہم لوگ علی والے ہیں، علی کو چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، ان پہ جانیں قربان ہیں، لیکن یقین ضرور ہمیں بڑھانا چاہیے، ہم بھی شریک ہیں اس میں۔ ہم لوگوں کو یقین ضرور بڑھانا چاہیے کہ اس یقین پہ ہونا چاہیے کہ جو چیز علی سے کہہ دی تو پھر علی ہی سے کہیں، اگر کوئی چیز علی سے مانگ لی تو پھر انہی سے لیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور اگر یقین میں آپ یقین رکھیں تو ان سے ضرور ملے گی وہ چیز، اس لیے کہ آپ کے حساب سے مانگی ہوئی چیز بڑی ہو سکتی ہے، ان کی حکومت سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کر رہے آپ، ان کی عطا سے بلند نہیں ہو سکتی وہ چیز۔ تو جو چیز ان سے مانگی ہے تو پھر انہی سے مانگے میرے عزیزوں، پھر کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ یقین کی کمی ہے کہ ان سے مانگنے کے بعد بھی در در بھٹکنے لگے۔ اہل بیت سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو پھر انہی کے دروازے پر رہیے، انہی سے مانگیے، انہی سے ملے گا، یقین رکھیے ملے گا۔ یہ مدد کے لیے جب ان کو بلایا تو یقین پھر رکھیے کہ یہ ضرور آئیں گے مدد کے لیے، پھر دیکھیے آپ کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں۔ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو اب اس علی والے کا یقین دیکھیے کتنا ہے،
یقین کتنا ہے؟ کہ گرفتار کرنا ہوگا، کہ کر لو گرفتار۔ اب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پھر وہی کل والا منظر۔ اور اس علی والے کو، کل آیا تھا بوڑھا، آج جوان، اب یہ علی والا آیا اسی دربار میں، مگر کل کا منظر اور تھا، آج کا منظر اور ہے۔ کل آیا تو خاموش آیا تھا، اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خوف تھا، لیکن آج علی نے ضمانت لے لی تو کوئی ڈر نہیں ہے، اور کر رہے آپ، کوئی خوف نہیں ہے۔ آتا ہے دربار میں، پہلا قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے علی حق۔ اب بادشاہ بھی سوچ رہا ہے کہ کل تک تو پیٹ پیچھے کہتا تھا، آج تو منہ پہ کہہ رہا ہے۔ بلایا قریب، نعرہ لگاتے ہو علی حق کا؟ ہاں۔ کیوں لگاتے ہو؟ کہ زبان میری ہے، تجھے کیوں کھلتا ہے؟ کل یہ بے باکی نہیں تھی، آج یقین، میں یقین ہی تو بتا رہا ہوں، آج کا یقین دیکھیے۔ کل ایسے جواب نہیں دیا تھا، آج جواب دیا تھا۔ کل بھی بھروسہ تھا علی پر، بھروسہ تھا، اسے علی پر بھروسہ تھا، لیکن آج اس بھروسے کا ثبوت بھی ملا ہوا ہے۔ علی آ کے اپنی زبان سے کہہ کے گئے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہا ہے زبان میری ہے، تجھے کیوں کھلتا ہے؟ آواز دی، تجھے پتا نہیں ہے میں نے حکومت میں اعلان کرا رکھا ہے کہ کوئی بھی علی کا نام نہ لے؟ کہا اسی لیے تو لیتا ہوں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تو نے اپنے جملے پر غور ہی نہیں کیا، تو نے کیا اعلان کرایا؟ کہا میں نے اپنی حکومت میں اعلان کرایا ہے کہ کوئی بھی نام علی نہیں لے، آپ نے بھی غور نہیں کیا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی حکومت میں اعلان کرایا ہے کہ کوئی بھی نام علی نہ لے۔ یہ علی والا کہتا ہے ہاں بالکل، میں اسی لیے نام علی لیتا ہوں کیونکہ تو نے اپنی حکومت میں اعلان کرایا ہے کہ کوئی نام علی نہ لے۔ میں تیری حکومت میں رہتا ہی نہیں ہوں، جس دن تیری حکومت میں رہوں گا نام علی نہیں لوں گا، میں تو اپنے آقا علی کی حکومت میں رہتا ہوں، میں تو لوں گا نام علی۔ بادشاہ کہتا ہے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ اب جو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو تیر، تبر، نیزے، تلوار، خنجر، برہنہ۔ علی والے نے دیکھ کے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے مسکرانا شروع کیا، مسکرا رہا۔ آواز دی، کیا ہوا؟ اسلحے دیکھ کے عقل کھو بیٹھا، مسکرا رہا ہے؟ کہا نہیں، مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ میرے کھلونوں سے مجھے ہی کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس بات پہ مسکرا رہا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ کیوں دکھا رہا ہے؟ بادشاہ کہتا اشارہ کروں گا تو مار دیا جائے گا، ایک اشارے میں تیرا پتہ بھی نہ چلے گا، تلواریں برہنہ، خنجر، نیزے، تیر و تبر آمادہ، ایک اشارہ کروں قتل ہو جائے گا، پتہ بھی نہ چلے گا۔ علی والا کہتا ہے کل بھی تو آیا تھا، غور نہیں کر رہے آپ، کل بھی تو آیا تھا۔ کہ کل کی بات چھوڑ، آج کی دیکھ، آج اشارہ کروں گا تلواریں آمادہ ہیں، تجھے قتل کر دیا جائے گا، پتہ بھی نہ چلے گا، مار دیا جائے گا۔ علی والا کہا لگا کے ہنستا ہے، آواز دیتا ہے تو پھر آج کی بھی بات چھوڑ، اب تو مجھے 40 سال نہیں مار سکتا، 40 سال نہیں قتل کر سکتا۔ کیوں؟ کہ آج سے عمر میری ہے، ضمانت علی کی ہے۔ علی نے ضمانت لے لی ہے، علی نے ضمانت لے لی ہے کہ تجھے 40 سال کوئی نہیں مارے گا۔ تو جب علی نے کہہ دیا تو تو تلوار چلائے گا، تلوار کند ہو جائے گی، گلے پر نہ چلے گی، خنجر چلائے گا، خنجر نہ چلے گا، تیر و تبر۔ اتنا یقین بھی تو دیکھیے آپ، مولا علی کے قول پر اس کا کتنا یقین ہے، قسم خدا کی، نہ چلے گا۔ اب بادشاہ بھی اس کے یقین کو دیکھ کے ڈر گیا، اس کے یقین کے آگے بادشاہ خوفزدہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ تلوار چلائی جائے اور نہ چلے تو ایک مذاق بنے۔ ہاں، اور شاید وہ منظر بھی سامنے ہو، وہ واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یاد دلا رہا ہوں کہ ایک نے ایک شیعہ کو مارنے کا حکم دیا تھا، اس نے جب علی کا نام لیا تھا، پکارا تھا، طویل واقعہ ہے، تفصیل ہے، وہ شیعہ تھا نہیں تھا، صرف کہا تھا، وہ ایک طویل واقعہ ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو موضوع کے اندر بات آئی ہے وہ یہ کہ جب اس کو تازیانے مارے جا رہے تھے تو اس کے ایک بھی تازیانہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ مارنے والوں کے تازیانے پڑھ رہے تھے، مارتے تھے اسے، پلٹ کے پڑھتے تھے انہی کو، غور کر رہے ہیں آپ، پڑھتے تھے انہی کو۔ شاید بادشاہ کے ذہن میں وہی تھا کہ اس کا یقین دیکھ کے اتنا ڈرا ہو کہ وہاں تو تازیانے تھے، مار کھانے والے بچ گئے، یہاں تو تلواریں ہیں،
ایسا نہ ہو تلوار اس کے گلے پر چلوائی جائے چلے ہمارے گلے پر. صلوات تو بڑے محمد آل محمد. اور کریں تو میرے عزیزو اب لیجئے بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا کیا کرنا چاہیے. غور کیجئے گا کیا کرنا چاہیے کہ اتنے میں اب بادشاہ تو سوچ رہا ہے اتنے میں دربار بھرا ہوا ہے. وہاں بہت سارے لوگ رہتے تھے دربار میں اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے 60 سال کے بوڑھے. دیکھیے علی کیسے پہنچا. بہت سارے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس کے ہم عمر جو پہلے والی عمر تھی اس کے ساتھ کھیلے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے لوگ. تو آوازیں آنا شروع ہو گئی. اس علی والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تم تو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے اور تم بوڑھے ہو کے پھر جوان ہو گئے. میں تو بوڑھا کا بوڑھا ہی. ادھر سے آواز کہ تم کیسے یہ ہوا, جوانی کیسے ملتی ہے. یہ علی والے نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جوانی کیسے ملتی, جوانی کیسے, تو اس نے کہا کہ آج موقع ہے, آج دربار اس کا ہوگا, نعرہ میرے من کا ہوگا. غور کر رہے ہیں, نعرہ میرے دل کا ہوگا. بس ایک مرتبہ اس نے کہا جوانی چاہیے تم لوگوں کو. کہاں کا تو کہو علی حق. اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں, لالچ میں ہی صحیح مگر دربار میں کروا تو لیا علی حق. صلوات تو بڑے محمد آل محمد. غور کر رہے ہیں, ان لوگوں نے لالچ میں ہی کیا مگر اس علی والے نے ان سے بھی کروا تو لیا علی حق. نام تو علی کا ان کی زبانوں پر جاری کروا ہی دیا. اور کر رہے ہیں تو قربانی دی ہے ان لوگوں نے, ان بزرگوں نے, تو ہم تک علی پہنچائے. بات ختم ہو گئی میرے عزیزوں. ان لوگوں نے نہ جانے کتنی قربانیاں دیں, گھر لٹائے گئے, تب ہم تک یہ عزائے حسین فرش عزا اور علی پہنچائے. ورنہ دشمن کب چاہتا تھا یہ بات آگے بڑھے, لیکن لوگوں نے قربانیاں دیں اور اللہ کا وعدہ ہے مٹا تو کوئی نہیں سکتا ہے. اور کر رہے میرے سے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی. بچے تک اس عزا کے لیے بیچے گئے. فرش عزا بچھانے کے لیے بچوں کو تک کے بیچا گیا کہ عزا کا فرش بچھانا. کیسی کیسی قربانی. زیارت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کتنی پابندیاں لگی زیارت پہ کہ نہ کوئی آنے پائے. کوئی آئے گا تو 2 آئیں گے تو ایک کو مارا جائے گا تو ایک کو اجازت دی جائے گی. لوگ جاتے تھے ایک کو مار دیتے تھے ایک کو. ایک خاتون زیارت کے لیے آگے بڑھتی ہے اور حکم ہے اس زمانے کا کہ جو بھی آئے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو جب یہ خاتون زیارت کے لیے پہنچتی ہے تو سپاہیوں نے گرفتار کیا, دربار لے کے آئے. تو حاکم نے پوچھا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ جو زیارت کو آئے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا, بایاں ہاتھ آگے بڑھایا, کہا لو ہاتھ کاٹ دو مگر زیارت سے نہیں رکیں گے. تو حاکم کہتا ہے تجھے یہ نہیں کسی نے بتایا کہ داہنا ہاتھ کاٹا جاتا ہے, بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, کیونکہ تم لوگ وہی ہاتھ اٹھا کے انگلی کے اشارے سے زیارت پڑھتے ہو. تو داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا, بایاں ہاتھ نہیں, داہنا ہاتھ بڑھاؤ. تو خاتون کا جواب سنیں گے. اس خاتون نے چادر میں لپٹی ہوئی بی بی نے کہا کہ میرا داہنا ہاتھ تو پچھلی زیارت میں کاٹ لیا گیا, وہ ہاتھ تو میں نے کٹوا دیا پچھلی زیارت میں. آج میں پھر ہوا کہ آؤ آقا کی زیارت کرنے چلتے ہیں, تب یہ ایک ہاتھ بچا ہے یہ بھی کاٹ لو مگر زیارت سے نہیں روک پاؤ. آپ سمجھے میرے عزیزو کیسی کیسی قربانیاں دی. ہماری ماں بہنوں کا عزا میں بہت عظیم رول ہے. ہم مردوں کا تو ایک ہی کام ہے عزاداری کرنا, ماں بہنوں کے دوہرے کام ہے, عزاداری کرنا بھی ہے, عزادار بنانا بھی ہے. اور کر رہے میرے عزیز. یہ ایسی ماؤں پر لاکھوں سلام ہو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پال کے حسین کا ناصر بنایا, حسین کا عزادار بنایا. میرے عزیزو ان ماؤں پر کروڑوں سلام کہ جنہوں نے قربانیاں دے کے اپنے بچوں کو عزادار بنایا.
बच्चों को मजलिसों में बचपन में ले जाना, वो तबर्रुक के छोटे छोटे टुकड़े कर करके बच्चों को खिलाना, ये खुद आज़ादार बनाते हैं। बस मेरे अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, चंद जुमले बस सुनाता हूं, गुफ्तगू तमाम है। मंज़र है, याद करना है आले मोहम्मद की मुसीबत को। मैं आपकी खिदमत में एक रिश्ता बयान करता हूं और गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। बहुत सारे इस दुनिया में अजीम रिश्ते हैं, मैं कोई शहादत नहीं पढ़ूंगा। बहुत सारे रिश्ते हैं इस दुनिया में, मामू भांजे का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बहुत सारे हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता, बहुत रिश्ते हैं। इन भरे रिश्तों में दो रिश्ते ऐसे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं है। एक माँ और औलाद का रिश्ता, एक भाई और बहन का रिश्ता। माँ और औलाद का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ देख रही है कि मेरा बेटा बिगड़ चुका है, चाहे जितना बेटा मुखालिफत क्यों ना करता हो, मगर माँ कभी बद्दुआ नहीं करती बेटे के लिए। माँ जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो उसके लिए दुआएं करती है। एक भाई और बहन का रिश्ता। मेरे नौजवान भाइयों, कभी माँओं को नाराज़ ना कीजिएगा, माँ बहुत अजीम नेमत और दौलत है। गौर कीजिएगा, यहाँ तक के किताबों में है, अगर कोई काम ना बन रहा हो आपका, हर तरफ से हार चुके हो, तो अपनी माँओं से आके कहना, अम्मा अब आप दुआ करें। इसलिए बेटे के हक में माँ की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। पूछने वाले ने कहा अगर माँ मर चुकी हो तो का कब्र पे जाके दुआ करो, का अगर कब्र का निशान ना पता हो तो का उंगली से एक निशान बनाओ और तसव्वुर करो ये माँ की कब्र है। माँ की अजमत समझे आप। एक रिश्ता भाई और बहन का, जो मुझे सुनाना है बस वही सुन ले, गुफ्तगू तमाम। एक रिश्ता भाई और बहन का है, भाई और बहन का रिश्ता, ये भी बहुत अजीम रिश्ता है। बहन को पता है कि कल हमारी शादी कहाँ हो, भाई देखने भी आए ना आए, लेकिन जब भी मुसल्ले पर बैठती है तो यही कहती, परवरदिगारा मेरे भैया को सलामत रख। भाई और बहन का रिश्ता है, भाई और बहन। इसीलिए किताबों में मिलता है कि जब भी बहन के यहाँ जाया करो तो खाली हाथ ना जाया करो, अपने हस्बे हैसियत, जितनी हैसियत हो, 1 रुपए की भले कोई चीज़ ज़रूर लेके जाया करे, कोई चीज़ ज़रूर लेके जाया करे। ये भाई और बहन का रिश्ता है। सुनेंगे अजीज़ों, ये तो हमारी और आपकी बात हो गई, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माएँ। अजीज़ों, ये हमारी और आपकी बात है। याद दिलाऊं, सोहरा जैसी बहन है, अली अकबर जैसा भाई है। मुझे यही बयान करना है। सोहरा जैसी बहन, अली अकबर जैसा भाई है। अज़ादारों, तारीख कहती है कि जब मदीने से काफिला चलने लगा, बच्चन लम्हे दे दीजिए, मदीने से जब काफिला चलने लगा तो तारीख कहती है कि एक मकाम तक सोहरा आ गई। अब सोहरा आई तो अमारियों में सैदानियाँ सवार हैं, बीबियाँ सवार हैं। अमारियों से नीचे आई बीबियाँ, सोहरा एक एक से रुखसत हो रही है। आवाज़ देती, फूफी अम्मा ज़ैनब आप जा रही हैं, जाइए, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन इस मरीज़ा को याद रखिएगा, इस अलील को याद रखिएगा। और सुगरा एक एक से रुखसत हो रही। उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, सकीना अगर सब भूल जाएं तो याद दिला देना, एक मरीज़ा मदीने में है, एक अलील मदीने में है। भैया ये बहन मर जाएगी, भैया बहन अलील है, भैया बहन मरीज़ा है, भैया बहन जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें तो पता है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। अजीजों, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब किसी बहन का भाई जवान हो जाता है तो बहनें अक्सर घरों में बातें करना शुरू करती हैं। मेरा भैया जवान हो गया है, मैं भाई के सर पर सेहरा सजाऊंगी, मैं भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेग लूंगी। हर बहन घर में बात यही करती है ना, जब भाई जवान होता है बहनें यही बातें करती, मेरा भैया जवान हो गया, मैं सर पर सेहरा सजाऊंगी, मैं भाभी को घर लाऊंगी, मैं नेग लूंगी। अजीजों, अल्लामा मजलिसी ने जनाबे सुगरा के अरमानों को नकल किया। वो कहते हैं हुसैन सामने खड़े हैं, अगर ये मंजर आप तक पहुंच गया तो रोते हुए उठेंगे। हुसैन सामने खड़े देख रहे हैं, सुगरा एक मर्तबा अली अकबर के सामने खड़ी आवाज देती है, ए भैया तू जवान हो गया है, मेरे दिल में भी अरमान है,
मैं शादी रचा हूँ, भाभी को घर लाऊं, सर पर सेहरा सजाऊं, मैं अपना नेक लूं। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, ये कहते कहते सुगरा कहती है, ए भैया मैं तो मरीजा हूँ, मैं तो अलील हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं इस दुनिया से मैं कब रुखसत हो जाऊं। ए भैया जरा अपना हाथ देना। अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सुगरा ने एक मर्तबा भाई का हाथ अपने सर पे रखा। आवाज दी, भाई आपका हाथ कहाँ है? आवाज दी, बहन तुम्हारे सर पे है। कहे भैया तो मैं मरीजा हूँ, मैं अलील हूँ, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो अब जाते जाते वादा करो कि अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाओगे तो भाभी को कब्र पे लेके आओगे। हुसैन ने यह जुमला सुना, आवाज दी, अली अकबर वादा न करना, अकबर अजरुकुम अला ज़हरा। आखिरी दो जुमले, अली अकबर वादा न करना, इसलिए करबला का मैदान होगा, जालिम का नेज़ा तुम्हारा सीना, अकबर वादा न करना। सुगरा ने इसरार नहीं किया, आवाज दी, भैया मैं इसरार नहीं करूंगी, लेकिन इतना तो जानते हो तुम्हारे बिना बहन रह भी नहीं सकती है। आवाज दी, बहन बहन क्या बताऊं, मर्जी माबूद है। आवाज दी, भैया मैं इसरार नहीं करूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। आवाज दी, बहन कहो। आवाज दी, भैया भैया मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, मिट्टी इकट्ठा। अब सुन लीजिए, जनाबे सुगरा की उम्र क्या थी? तारीख कहती 8 या 9 बरस, 8 या 9 बरस। अब 8 और 9 बरस जहन में रखिए और आखिरी जुमला सुन लीजिए, मजलिस खत्म हो गई। आखिरी जुमला सुन ले, मजलिस खत्म हो गई। लीजिए, सुगरा कहती, भैया जाओ मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन आखिरी ख्वाहिश है, बहन बयान करो। आवाज दी, भैया मैं थोड़ी मिट्टी इकट्ठा करती हूँ, आप खड़े हो जाइए, पैरों के निशान बन जाएंगे, मैं पैरों के निशान देख देख कर जी लूंगी। ये कहते कहते सुगरा ने मिट्टी इकट्ठा की, अली अकबर खड़े हुए, कदमों के निशान बने, काफिला करबला चला गया, सुगरा रोती रह गई। काफिला चला गया, सुगरा रो रही है। आशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा। एक मर्तबा हुसैन सराने पहुंचे, जानू पे सर रखा, मेरे लाल कोई तमन्ना? हाँ बाबा चाहता हूँ आखिरी बार बहन सुगरा को देख लूं। इमाम ने 2 उंगलियां बुलंद की, आवाज दी, देखो मेरे लाल। कहा बाबा बहन सुगरा नजर नहीं आती। कहा अम्मा के रोजे पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। नाना की तुरबत पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। भाई हसन की लहद पर देखो, बाबा सुगरा नहीं है। घर के दरवाजे पर देखो, बाबा सुगरा नहीं। आखिरी जुमला, आवाज दी, मेरे लाल जहां पे आखिरी बार सुगरा ने रुखसत किया था और तुम्हारे कदमों के निशान बनवाए थे, देखो वहीं तो सुगरा नहीं तड़प रही। अब जो देखा तो अजब मंजर। आवाज दी, बाबा वहां भी मेरी बहन सुगरा नहीं है, लेकिन अजब मंजर देख रहा हूं। आवाज दी, बेटे क्या देख रहे हो? आवाज दी, बाबा मैं देख रहा हूं कि मेरे कदमों के निशान पर कोई ज़ईफ़ा अपना रुखसार रखे, ज़ारो कतार रो रही। आवाज दी, मेरे लाल वो ज़ईफ़ा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुगरा, तुम्हारी बहन सुगरा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद उन्हें औलाद अता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज को अदा फरमा, बीमार ने शिफाए कामिल और आजिला नात, हमारी ज़बानों में तासीर नात फरमा, अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हाफिज़ों को कवी फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं, उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हमें जो बेनमाज़ी उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पर बरकरार। दुआओं में ख़ास दुआ है कि हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल और हमको उनके अनुसार में शुमार।